اللہ نے یہ نعمت دی ہے بہت سارے نبیوں کو بھی نہیں دی۔ لعنت اللہ حیف ہے تم پر، تف ہے تم پر۔ استغفر اللہ عظیم، اس قدر جہالت اور اس قدر ذہنی پسماندگی سے بھرا ہوا ہے کہ اس بیان کو سننے کے بعد اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا بڑا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے یہ نعمت دی ہے بہت سارے نبیوں کو بھی نہیں دی۔ ڈاکٹر عارف علوی اور اس کا دیے جانے والا بیان کہ جس بیان سے آل نبی، اولاد علی اور تمام مسلم امہ کا نہ صرف دل ٹوٹا بلکہ ان کے دل کے اوپر، ان کے جذبات کے اوپر ایک کاری ضرب بھی لگائی گئی۔ یہ توہین رسالت بھی گنی جا سکتی ہے، یہ توہین مذہب بھی گنی جا سکتی ہے، یہ توہین آل نبی اولاد علی بھی گنی جا سکتی ہے۔ اور کوئی سادات اپنے منہ سے نبیوں پیغمبروں کے ساتھ کسی عام آدمی کو تشبیہ نہیں دے سکتا، وہ بھی عمران خان کو، یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کو۔ ڈاکٹر عارف علوی، آپ دماغی، آپ کا توازن ہل تو نہیں گیا؟ کہیں پاگل تو نہیں تھی کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہمارا صدر بھی ٹک ٹاکر ہے؟ وہ بھی رجب بٹ بن جائے گا؟ ایک زیدی ہے، خدا واحد و شاہد ہے، کئی بار میرے ساتھ ظلم و ستم کر چکا ہے، میری عزت نفس کو مجروح کر چکا ہے۔ میں طاقت بھی رکھتا ہوں، میں زور بھی رکھتا ہوں، میں اسے للکار بھی سکتا ہوں، لیکن خدا واحد و شاہد ہے کہ اس کے ادب میں نے کبھی نظریں بھی نہیں اٹھائیں، اور وہ خود بھی اس چیز کا گواہ ہے۔ آپ یقین جانیے کہ آپ اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ، جس کی جرات کوئی یہودی بھی نہیں کرتا۔ خود وقت ہی کر دیتا ہے کردار کو اریاں، میں نے تو کسی شخص کو پرکھا نہیں اب تک۔ ڈاکٹر عارف علوی اور اس کا دیے جانے والا بیان۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کچھ روز قبل ایک ایسا بیان دیا فرنگیوں کے درمیان کہ جس بیان سے آل نبی، اولاد علی اور تمام مسلم امہ کا نہ صرف دل ٹوٹا بلکہ ان کے دل کے اوپر، ان کے جذبات کے اوپر ایک کاری ضرب بھی لگائی گئی۔ اب ناظرین، کیا انہوں نے کہا، یہ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ I have a different theory کہ کس وجہ سے، بٹ یہ 91% پاپولیرٹی از ویری انیوژل، یا 90% سمجھ لیں یا 80% سمجھ لیں، میں لائسنس دیتا ہوں کہ اس کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے بہت سارے نبیوں کو بھی نہیں دی، یعنی بہرحال اللہ تعالیٰ کے پرافٹ سے کوئی مقابلہ نہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ عظیم۔ خدا ایسا وقت آنے سے پہلے ہم تمام غلامان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت برپا کر دے، یعنی کہ ایک ملک کا وہ شخص صدر تھا جس کا ذہنی توازن یا پھر اس کی گفتگو کا معیار یا پھر اس کا مقتمہ نظر یا پھر اس کی سوچ کا نظریہ، استغفر اللہ عظیم، اس قدر جہالت اور اس قدر ذہنی پسماندگی سے بھرا ہوا ہے کہ اس بیان کو سننے کے بعد اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا بڑا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عارف علوی کے حوالے سے، اس کی پوری زندگی کے حوالے سے، یہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، یہ بیان کر دوں۔ یہ اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عارف علوی سابقہ صدر پاکستان، ان کی ساداتیت بھی شائبے میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اس بیان کے بعد آپ نے علاقہ دیکھا ہوگا بھیرا کے پاس، آپ نے علاقہ دیکھا ہوگا سرگودا، آپ نے علاقہ دیکھا ہوگا لودرا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر علویوں کی ایک ریاست ہے باقاعدہ طور کے اوپر۔ ایک تو پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ بالکل کوئی کنفرمیشن نہیں کہ یہ سادات ہیں، یہ بات بتا دوں۔ اب سادات کون ہیں
اس کا فرق بیان کر دوں تاکہ بات کو آگے لے کے چلیں اور ان سے جو گناہ سرزد ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں۔ یہ توہین رسالت بھی گنی جا سکتی ہے، یہ توہین مذہب بھی گنی جا سکتی ہے، یہ توہین آل نبی اولاد علی بھی گنی جا سکتی ہے۔ ناظرین، جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزمان مانتا ہے، جو اللہ کو واحد و یکتا ذات مانتا ہے، چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جو اصول بنتا ہے، جو رب العزت کی ذات اللہ اس کو یکتا اور واحد جانتا ہے، جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر میں، میرا مال، میری جان، میری قربان، میری اولاد، سب کچھ قربان، میری عزت بھی قربان، جو ان کو آخر الزمان مانتا ہے، جو جناب علی مرتضیٰ مولا کائنات جن کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ من کنت مولا ہوں وہذا علی المولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ناظرین، کہ یعنی کہ حق ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا بتول سلام علیہا جگر گوشہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ جناب زوجہ محترمہ علی مرتضیٰ جناب والدہ گرامی حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے جو چلتے آ رہے ہیں وہ سادات ہیں، اور کوئی سادات اپنے منہ سے نبیوں پیغمبروں کے ساتھ کسی عام آدمی کو تشبیہ نہیں دے سکتا، وہ بھی عمران خان کو، یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کو۔ لعنت اللہ، حیف ہے تم پر، تف ہے تم پر، نجس ہیں وہ لوگ جو عام انسان ہیں اور اپنے آپ کو مشابہت کسی سید کے ساتھ دیتے ہیں۔ میں آل نبی کو ماننے والا ایک ملنگ فطرت درویش صفت ایک چھوٹا سا ملنگ ہوں، اور میں ہر سید کے برابر نہیں کھڑا ہوتا، اس سے 10 قدم پیچھے کھڑا ہو کر اسے خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ آل نبی ہیں۔ موصوف فرما کیا رہے ہیں ان لفظوں کو میں دہرا بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بہت سارے نبیوں کو بھی نہیں دی۔ دہراؤں گا گناہ کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، مستقبل ہے، شہرت ہے، دولت ہے، کوئی بھی چیز زد میں آ جائے گی، عطاب الہی کا نزول ہوگا۔ یہ میری سوچ ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ اور ڈاکٹر عارف علوی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر رہا ہو، آپ کے کردار کے اوپر ماضی میں بھی بے پناہ شائبے کیے گئے ہیں۔ آپ نے جو پرائیڈ آف پرفارمنس کی بندر بانٹ کی، ایک معروف اداکارہ کو آپ نے اس وقت پرائیڈ آف پرفارمنس دیا جب ان کی کہیں دور دور کسی قسم کی کوئی کارکردگی گنی ہی نہیں جاتی۔ ایکٹنگ کی دنیا میں ان کا جنم ہوئے چند مہینے ہی ہوئے تھے، آپ کے اوپر اس وقت بھی مواشقے کے الزام لگے۔ عمران خان کبھی میرا ہیرو تھا، اور میں خطرناک حد تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کا خطرناک حد تک ناقدین میں سے تھا، لیکن کچھ چیزیں میرا نظریہ بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ نے عوام الناس کو بدتمیز کر دیا ہے، لیکن ان دونوں جماعتوں نے، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی، کتنی بھی کرپٹن جماعتیں کیوں نہ ہوں، ان کے جتنے مرضی پنڈارا باکس آپ کھول کے سامنے رکھتے ہیں، ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے، انہوں نے تہذیب، تمیز اور تمدن سے ہٹ کر کبھی کوئی بیان نہیں دیا۔ ان کے لیڈران میں ایک سیزنڈ لیڈر ہے جس کا نام خواجہ سعد رفیق ہے، خواجہ سلمان ہے، اور ان کا شوخہ ترین لیڈر ہے خواجہ آصف، کبھی اس نے بھی اس طرح کا بیان نہیں دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی، آپ دماغی، آپ کا توازن ہل تو نہیں گیا؟ کہیں پاگل تو نہیں تھی گئے؟ ہوش اڑ تو نہیں گئے؟
آپ کس آدمی کو کس کے ساتھ مشابہ کر رہے ہیں؟ آخر الزمان کے ساتھ، نبیوں پیغمبروں کے ساتھ؟ میں کسی اولیاء اللہ، کسی ولی اللہ کے ساتھ مشابہ کرنے کی گستاخی نعوذ باللہ نہیں کر سکتا۔ یہ بیان نے نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ تمام بین المذاہب اور تمام مکاتب فکر رکھنے والے ان تمام اہل دانش حضرات اور علماء اکرام کو سوچ بچار اور بحث اور مباحثے اور سکتے میں طاری کر دیا ہے۔ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہمارا صدر بھی ٹک ٹاکر ہے؟ وہ بھی رجب بٹ بن جائے گا؟ آپ فرما کیا رہے ہیں؟ بلکہ آپ بک کیا رہے ہیں؟ بلکہ آپ اول فول بول کیا رہے ہیں؟ آپ کو علم نہیں کہ کہاں آخر الزمان، کتے مہر علی، کتے میری سنائے گستاخ کی، کتے جا لڑیاں۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، اوئے ہوئے میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ حضرت شاہ حسین اتنے بڑے ولی بھگوان پورہ میں ہوئے، ان کا مزار بھی وہاں پر ہے۔ انہوں نے بانکوں کے لڑکے مادو لال کو مسلمان کیا، اور ان کی کافیاں آل نبی کے ساتھ عشق کے راستے دکھاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہ پاک نگاہاں ہوئیاں کہیں نہ جاندے ٹھگے، اور ایک کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی، کاگ نہ تھیندے بگے، شاہ حسین شہادت پین مرن جو متر آگے، نہیں سیوں سی نینا دے آنکھیں لگے۔ یہ وہی نین ہے جو میدان نینوا کا ذکر کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کھائیے، خدا کا خوف کھائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی، توبہ استغفار، کہاں بلند مقام اور کہاں آپ کا بانی پی ٹی آئی؟ اور کوئی ہو سکتا ہے ویسا؟ جو اولاد علی ہیں، جو آج ان کی سیدوں کی لڑی چلتی آ رہی ہے، جو نقوی ہیں، جو سرخ پوش بہاری ہیں، جو امام رضا کی اولاد میں ہیں، رضوی ہیں، جو زیدی ہیں، وہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ایک زیدی ہے، خدا واحد و شاہد ہے، کئی بار میرے ساتھ ظلم و ستم کر چکا ہے، میری عزت نفس کو مجروح کر چکا ہے، میں طاقت بھی رکھتا ہوں، میں زور بھی رکھتا ہوں، میں اسے للکار بھی سکتا ہوں، لیکن خدا واحد و شاہد ہے کہ اس کے ادب میں نے کبھی نظریں بھی نہیں اٹھائیں، اور وہ خود بھی اس چیز کا گواہ ہے۔ آپ ایک عمران خان کو، جس کو پلے بوائے کہا جاتا تھا، آپ ایک عمران خان کو جو صرف ایک کرکٹر تھا، آپ ایک عمران خان کو جو اسٹیبلشمنٹ کا کھڑا کیا ہوا ایک مورا تھا، آپ اس کو تشبیہ نبیوں پیغمبروں کے ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ڈوب کے مر جائیں؟ ناظرین، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کی بات نہیں، ماضی گواہ ہے، میں نے اس جماعت کے نعرے ہی مارے ہیں، للکارے ہی مارے ہیں، اور اس کے حق میں ہی بات کی ہے، اور ان کی غیر آئینی گرفتاری کے اوپر ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ اور نہیں یار، ہم غلط تھے، آپ واقعی بدتمیز لوگ ہیں، آپ واقعی غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں، آپ واقعی نجس لوگ ہیں، آپ یقین جانیے کہ آپ اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ، جس کی جرات کوئی یہودی بھی نہیں کرتا۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں خدا کا نام ہے، سیریسلی اس ولاگ کو سننے کے بعد اپنے اظہارات کا خیال کریں، اپنی من پسند کی جماعت کی ٹھیکیداری مت اپنے ذہن پہ اٹھائیں۔ یہ آخر الزمان اور نبی پیغمبروں کے ساتھ مشابہ کسے کر رہا ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔